بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہزاروں سال قبل جزیرہ عرب کے جنوبی علاقوں میں یمن کی گرد و نواح میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے تھے، اور وہاں کے لوگوں کو قوم سبا بھی کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ اور یہاں کے لوگ نہایت ہی نعمتوں اور راحتوں میں تھے۔ ہر طرف لہلیاتی فصلیں اور پھل سے لدے درخت موجود تھے، مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ جب وہاں کے بادشاہ شراجیل بن مالک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جنات میں سے تھا، لیکن اس نظریے کی کوئی واضح دلیل نظر نہیں آتی، بلکہ بلقیس ایک قابل عورت تھی جس نے یمن کی سرزمین پر 9 سال حکومت کی۔ دنیا کے بیشتر علاقوں میں جو تجارت ہوا کرتی تھی وہ سبائیوں کے ہاتھوں میں تھی، اسی وجہ سے یہ قوم بہت ہی دولت مند تھی۔ مگر یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک عظیم بادشاہ کی طاقتور حکومت کا جاہ و جلال تھا، جس کو تاریخ میں سلیمان بن داؤد کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے مختلف ممالک میں تھی، جس کا دارالخلافہ یروشلم شہر میں تھا۔ آپ کو ہوا، جنات، چرند پرند جانوروں پر حکمرانی عطا کی گئی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کہ کیا سبب ہے، ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا، کہاں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کی کوئی صحیح دلیل پیش کریں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد آ پہنچا اور کہنے لگا، مجھے ایک ایسی چیز کا علم ہوا ہے جس کی آپ کو خبر نہیں، اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں کہ میں نے ایک عورت دیکھی ہے کہ ان لوگوں پر حکومت کرتی ہے اور اس کو ہر چیز میسر ہے، اور اس کا ایک بڑا تخت ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اور اس کی قوم خدا کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں، خدا کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی یہ باتیں سن کر اس کے ذریعے سے ہی ان کی طرف ایک خط بھیجا، جس میں انہوں نے اللہ کے رسول کی اطاعت، فرمان برداری کی طرف دعوت دی، اور ان کو یہ بھی پیغام دیا کہ تم میرے حکموں کو بجا لانے میں تکبر نہ کرو اور فرمان بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ، یعنی بے چوں چرا سمع و اطاعت بجا لاتے ہوئے میرے پاس پیش ہو جاؤ۔ ہدہد کے ذریعے سے آپ کا خط بلقیس کے پاس پہنچ گیا۔ اسی وقت سے لوگوں نے خطوط نویسی کا سلسلہ شروع کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ خط اس پرندے کے ذریعے سے ارسال کیا جو سننے سمجھنے کی صلاحیت اور فرمان برداری کرنے والا تھا۔ چنانچہ بہت سے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ہدہد نے خط لیا اور بلقیس کے محل کے پاس آیا۔ وہ اکیلی تھی کہ پرندے نے خط اس کی طرف ڈال دیا اور خود ذرا الگ ہو گیا۔ اب وہ خط کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ بلقیس نے اپنے عمراء، وزراء اور حکومت کے بڑے بڑے لوگوں کو مشورے کے لیے بلایا اور کہا کہ اے سردار، میری طرف ایک باوقات خط بھیجا گیا ہے۔ پھر اس نے خط کا عنوان پڑھا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ پھر خط پڑھا کہ وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور میرے فرمان بردار بن کر آ جاؤ۔ پھر ان سے اس معاملے کا مشورہ کیا اور ادب و سلیقے سے ان کو مخاطب کیا۔ کہا، اے سرداروں، مجھے میرے معاملے میں مشورہ دو، رائے دو، میں تمہاری حاضری کے بغیر کسی امر میں قطعی فیصلہ نہیں کرتی، یعنی میں حتمی فیصلہ تمہاری موجودگی ہی میں کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم طاقتور اور سخت جنگجو ہیں، یعنی لڑائی اور مقابلہ کرنے میں ہم قوت و طاقت والے اور ماہر ہیں۔ اگر ہمیں لڑائی اور جنگ کرنے کا حکم ملے گا تو ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں۔ اس پوزیشن کے باوجود معاملہ کہ آپ کے ہاتھ میں ہے، لہذا آپ اس بارے میں بہترین فیصلہ فرما دیں۔ تو بلقیس کی رائے ان سے درست اور اچھی تھی، اور وہ سمجھ گئی تھی کہ اس خط کے لکھنے والا مغلوب نہیں ہو سکتا، اس کی مخالفت کرنا اور اس کو دھوکہ دینا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے خراب کر دیتے ہیں، ویراں کر دیتے ہیں، اور اس کے عزت دار باسیوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، اور یہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اس نے درست رائے پیش کی کہ یہ بادشاہ اگر اس مملکت پر غالب آ گئے تو معاملہ میرے تک پہنچے گا اور تمام تر سختی اور عذاب مجھے آئے گا، لہذا میں ان کی طرف ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد کس بات کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ بلقیس نے اپنے اور حکومت کے کارندوں کی طرف سے سلیمان علیہ السلام کی طرف تحائف
پیش کیے اور حکومت کو بچانا چاہا، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ ایسی حالت میں سلیمان علیہ السلام کوئی فدیہ اور بدلہ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ بلقیس اور اس کی حکومت کے لوگ کافر تھے اور سلیمان علیہ السلام اور آپ کے لشکر کو ان پر قدرت حاصل تھی۔ اس لیے جب وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا، کیا تم مال کے ساتھ میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم اپنے ہدیے کے ساتھ خود ہی خوش رہو۔ حالانکہ وہ تحفے بڑی بڑی چیزوں پر مشتمل تھے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے قاصد کی لوگوں کی موجودگی میں فرمایا کہ ان لوگوں کی طرف لوٹ جاؤ، ہم ان کے پاس ایسے لشکر لائیں گے جن کا وہ سامنا نہیں کر سکیں گے اور ہم ان کو ذلیل و رسوا کر کے وہاں سے نکال دیں گے، یعنی یہ تحفے ان کے بھیجنے والوں کی طرف واپس لے جاؤ۔ جس مال کی وجہ سے تم فخر کر رہے ہو اور خوش ہو رہے ہو، اس سے کئی گنا مال و دولت اور افرادی قوت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ ہم تمہارے شہر، علاقے اور حکومت کو رسوا اور ذلیل کر دیں گے، تم پر تباہی و ذلت اور رسوائی مسلط ہو جائے گی۔ جب ان کو اللہ کے نبی کی طرف سے یہ باتیں پہنچی تو ان کو سننے اور ماننے کی سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ فوراً مان گئے اور حکومت کے تمام ذمہ داران فرمان بردار عاجز ہو گئے۔ اور جب سلیمان علیہ السلام نے ان کے آنے کی خبر سنی تو اپنے پاس موجود فرمان بردار جنوں کو کہا کہ جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا جن ہے جو ملکہ کا تخت میرے پاس ان کے پہنچنے سے پہلے لے آئے؟ تو ان میں سے ایک طاقتور جن نے کہا کہ میں آپ کے پاس آنکھ کے جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں۔ تو تھوڑے سے وقت میں سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کا تخت یمن سے آیا ہوا بیت المقدس میں پایا، تو فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناقدری کرتا ہوں۔ جو شکر کرتا ہے وہ اس کے اپنے لیے ہے، یعنی اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو ناشکری کرے گا وہ جان لے کہ یقیناً میرا رب بے پرواہ عزت والا ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کے زیورات اور شکل کو تبدیل کرنے کا حکم دیا تاکہ اس کی فہم و فراست اور عقل کو پرکھا جا سکے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم دیکھیں گے کہ وہ رائے راست پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہو جاتی ہے جو ہدایت نہیں پاتے۔ جب بلقیس حاضر خدمت ہوئی تو کہا گیا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا کہ گویا وہی ہے۔ یہ جواب اس کی ذہانت و فطانت و عقل مندی کی دلیل ہے کہ نہ صاف انکار کیا نہ اقرار کیا۔ اس نے بعید سمجھا کہ یہ اس کا تخت ہے کیونکہ وہ اس کو یمن کے علاقے میں چھوڑ کر آئی تھی اور اسے یہ بھی علم نہ تھا کہ کوئی اتنے عجیب و غریب کام پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں خبر دی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس عورت کے آنے کے متعلق اس سے پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرمان بردار ہیں، اور اللہ کے سوا اوروں کی عبادت نے اس کو روکے رکھا تھا۔ یقیناً وہ کافر قوم میں سے تھی، یعنی وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کی پیروی کرتے ہوئے سورج کی عبادت کرتے رہے۔ غیر اللہ کی پوجا وہ کسی دلیل کی بنا پر نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کسی نے ان کو اس بات پر مجبور کیا تھا، بلکہ محض مقلدانہ ذہنیت کی بنا پر ایسا کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک محل تیار کرنے کا حکم دیا، اس کے نیچے پانی چھوڑ دیا، اس پر شیشے کی چھت بنائی اور اس پانی میں مچھلیاں اور دیگر آبی جانور بھی چھوڑ دیے۔ پھر اس بلقیس کو محل میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا۔ سلیمان علیہ السلام بھی اس محل میں اپنے تخت پر جلوائے افروز تھے۔ جب بلقیس نے اسے دیکھا تو اسے ایک تالاب سمجھا اور کپڑا اوپر اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو شیشے کا بنا ہوا ایک محل ہے، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے فرمان بردار ہو گئی ہوں۔ کہا گیا ہے کہ یہ ساری کارروائی جنوں کی تھی کہ اس عورت بلقیس کو سلیمان علیہ السلام کی ہاں بری حالت میں پیش کریں تاکہ آپ کو اس عورت سے نفرت ہو جائے۔ جنوں کو ڈر تھا کہ اگر سلیمان علیہ السلام اس عورت کے ساتھ شادی کر لیں گے، اور اس عورت کی ماں جنات کی نسل سے تھی، اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ساتھ یہ عورت بھی ان پر مسلط ہو جائے گی۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے شادی کر لی تو اس کو اس کے ملک یمن پر بطور فرما رواں قائم رکھا اور وہاں واپس بھیج دیا۔ آپ ہر ماہ اس کے ملنے کے لیے جاتے اور وہاں 3 دن قیام کرتے، پھر تخت پر بیٹھ کر واپس آ جاتے، اور آپ نے جنوں کو حکم دیا کہ یمن میں بھی محل تیار کریں۔ جنات نے وہاں پر 3 محل تیار کر دیے جن کے نام غمدان، صالحین، بیتون تھا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے شادی نہیں کی تھی،
بلکہ ہمدان کے بادشاہ کے ساتھ اس کی شادی کرا دی اور حکومت یمن پر اسے قائم رکھا، اور ملک یمن کے جن یا کوئی بڑا شخص اس کے تابع فرمان کر دیا۔ اس نے بلقیس کے لیے 3 محل تیار کر دیے، جن محلات کا ذکر ابھی گزر چکا ہے، لیکن پہلی بات مشہور اور زیادہ ظاہر ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔